السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آئیے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے متعلق چند باتیں سماعت کر لیتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایمان و عقیدے کی حفاظت ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایمان و عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان عذاب قبر سے، عذاب نار سے اور قیامت کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ جس انسان کے اندر ایمان و عقیدے کی بو نہیں پائی جاتی ہے، ایمان کی سلامتی کی بو نہیں پائی جاتی ہے، تو پھر وہ انسان اس مسلمان کے درمیان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ آج بہت سے ہمارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو بات چیت میں، گفتگو کرنے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بسا اوقات وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر تک بک دیتے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی دولت کھو بیٹھے ہیں۔ لہذا ایسے حضرات میری بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ بول چال میں کفری کلمات کا استعمال۔ عام لوگ بات چیت میں کلمات کفر بول کر اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور خواہ مخواہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہے، لیکن اگر کفر بک کر ایمان کھو دیا تو بخشش و مغفرت اور جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں، بلکہ سب دن جہنم میں جلنا لازمی ہے، یعنی کہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا، کیونکہ ایمان نہیں تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کم از کم ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے کہ جتنے علم دین حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے ایمان و عقیدے کو بچا سکے اور جو دیگر ضروری چیزیں ہیں ان ضروری چیزوں پر صحیح طور پر عمل کر سکے، جیسے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا اتنا علم تو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے کہ جتنے علم حاصل کرنے کے بعد ان تمام عبادات کو صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کو آدمی مومن ہوگا تو سویرے کو کافر، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر۔ کلمات کفر کتنے ہیں اور کس کس بات سے کفر لازم آتا ہے اس کی تفصیل بیان کرنا دشوار ہے، لیکن میں اپنے چند اسلامی بھائیوں کے لیے چند ہدایات کی باتیں پیش کر دیتا ہوں کہ جن باتوں پر عمل کر کے الحمدللہ ہم تمام مسلمان اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب باادب ہو جائیں، یعنی کہ اپنے اندر ادب و احترام زیادہ سے زیادہ پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، اس کے رسول، اس کے فرشتے، خانہ کعبہ، مسجدیں، قرآن کریم، دینی کتابیں، بزرگان دین اور علماء کرام اور والدین، ان سب کا ادب اور احترام اور تعظیم اور ان کی محبت دل میں بٹھا لیجئے۔ باادب انسان کا دل ایک کھرے کھوٹے کو پرکھنے کی ترازو ہو جاتا ہے کہ نہ خود اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکلتی ہے اور کوئی بکے تو اسے ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے ان پڑھ باادب اچھا ہے پڑھے لکھے بے ادب سے۔ میرا یہ جملہ نوٹ کریں کہ ان پڑھ باادب اچھا ہے پڑھے لکھے بے ادب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پڑھ اگرچہ وہ گوار کیوں نہ ہے، اگرچہ اس کے اندر علم کی روشنی نہیں پائی جاتی ہے، لیکن کم سے کم ادب کا مادہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے، ادب و احترام اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو وہ ان پڑھ اس پڑھے لکھے شخص سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ جو پڑھا لکھا شخص بے ادب ہو اور اس کے دل میں کسی کا ادب و احترام نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کریں
تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے، یعنی کہ دلوں میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، وہ دل سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر مسجدیں ہیں، آج کل مسجدوں میں لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، بسا اوقات اتنی زیادہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ بات اتنی زیادہ حد سے بڑھ جاتی ہے کہ بسا اوقات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ کئی بارہا ایسا ہوا ہے کہ مسجدوں میں لوگوں نے گالیاں تک بک دی ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو ایسے حضرات جو مسجدوں میں شور و شرابہ کرتے ہیں اور مسجدوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، تو ان کے دل میں پرہیزگاری نہیں ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی نمازی بنے رہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے متعلق بھی ادب و احترام ضروری ہے۔ آج ایک غلط فہمی یہ بھی رائج ہے، اور غلط فہمی کیا وہ بہت بڑی عادت ہے معاشرے میں، کہ اگر کسی نے کسی کو ناپسند کیا اور وہ ناپسندیدہ شخص آ رہا ہو اور وہ اس کا دشمن بن چکا ہو، تو سامنے والا کہتا ہے وہ دیکھو ملک الموت آ رہے ہیں۔ یعنی کہ ملک الموت جو فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ، اس موت کے فرشتے کا لقب کس کو دیا جا رہا ہے؟ اس دشمن کو، جس دشمنی کی بنیاد پر اس نے یہ جملہ کہا ہے۔ لہذا فرشتوں کا ادب و احترام یہ بھی بہت ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو تمام ادب و احترام میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد، ایمان کی بیس یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت ہی پر ہے۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر محبت رسول دل میں ہو اور تعظیم رسول دل میں ہو تو الحمدللہ ایمان ہمیشہ سلامت رہے گا، اور اگر تعظیم رسول ہی میں کوتاہی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام ہی میں کچھ کہہ بیٹھے، تو ایمان برباد، اور جب ایمان برباد تو پھر جنت کے خواب دیکھنا اور اسی طرح قیامت کی سختیوں سے محفوظ ہونے کے خواب دیکھنا، یہ سب خام خیالی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے آج یہ چند باتیں بیان کر دی ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں آئندہ ہم آپ کی بارگاہ محبت میں رکھیں گے۔ تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ادب و احترام پیدا کریں، ہر چیز کا ادب کریں، ماں باپ کا، بھائی بہن کا، اور دینی کتابوں کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، خانہ کعبہ، تمام چیزوں کا ہم جتنا زیادہ ادب و احترام کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے ایمان و عقیدے میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کلمات کفر سے بچائے، اور کفریہ باتوں سے، کفریہ کاموں سے، تمام چیزوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔